میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا اور مجھے یوں لگا جیسے رابعہ بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ میں ایک قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ سراج ایک دم پلٹا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر میں رک گیا۔ بظاہر کھیل ختم ہو چکا تھا۔ اچانک سراج کی ماں دروازے سے اندر آئی۔ سراج، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چلا کے بولی۔ ڈرامہ ہو رہا ہے ماں، وہ ہنس کر بولا۔ تم بھی دیکھو کیسے کیسے کردار ہیں، ان کے اصل چہرے دیکھو گی۔ اچھا جاؤ اپنی بندوق اٹھا لاؤ، آج استعمال کا وقت آ گیا ہے۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ سراج کی ماں نے ہم سب کی طرف دیکھا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو، تم ساری دنیا کو شریف سمجھتی ہو اپنی طرح، میں ابھی تم کو دکھا دیتا ہوں کہ دنیا کیا ہے، وہ بولا۔ میں نے نظر اٹھا کے نازو کی طرف دیکھا۔ وہ سراج کے پیچھے پہنچنے کے لیے آہستہ آہستہ کھسک رہی تھی۔ جب میں نے تمہیں پہچان لیا رابعہ بی بی، مس رابعہ کاری ایڈوکیٹ، سراج پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو پھر دوسرے چہروں کو پہچاننا کیا مشکل ہے؟ ان دو جوکروں میں سے کوئی بھی تمہارا خصم نہیں، میرا مطلب ہے قانونی طور پر۔ ویسے تم جسے چاہو خصم بنا لو۔ ایک تمہارا موکل ہے سکندر خان ولد وزیر خان، دوسرا اس کا ہمزاد محسن حسن خان۔ دونوں کے کارناموں کی تفصیل سنانے لگوں تو آرسین لوین، بلیک شرٹ اور بہرام ڈاکو کے کارنامے ہیچ نظر آئیں، لیکن تم سب کچھ جانتی ہو تو وقت ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ گیدڑ کی جب موت آتی ہے نا تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ تم کو تقدیر کہاں لے آئی؟ مہمان بھی تم ہوئے تو کس کے؟ سراج کی ماں دو نالی بندوق کے ساتھ پھر اندر آئی۔ اپنے بیٹے کی بات سے زیادہ اسے ہماری مجرمانہ خاموشی نے شکوک میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر ہم سچے ہوتے تو تردید کرتے، احتجاج کرتے اور جھوٹ کو جھوٹ تو کہتے۔ سراج نے ماں کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت جب وہ میرے قریب سے گزر رہی تھی مجھے خیال آیا کہ میں اسے دبوچ لوں۔ ماں کی خاطر بیٹا ہم سب کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا اور ہم ماں کو یرغمال بنا کے اپنی جان بچا سکیں گے، لیکن سراج کے ریوالور کا رخ ہم تینوں کی طرف تھا، وہ کسی کو بھی گولی مار دیتا۔ اس جیسے بیٹے سے یہ بھی بعید نہ تھا کہ وہ ماں کی پرواہ بھی نہ کرے، پھر خود میرے ہاتھ اس بوڑھی عورت کی طرف نہ اٹھ سکے اور میں نے انتظار بہتر سمجھا۔ میری ساری توقعات نازو سے وابستہ تھیں۔ نازو کی پہلی کوشش کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا تھا کیونکہ سراج کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس کے دائیں ہاتھ پر اکیلی کھڑی رہ گئی تھی۔ نازو اب پھر سے خاموشی سے سرکتی ہوئی سراج کی پشت کی جانب پہنچنے کی کوشش میں مصروف تھی اور اس کے پیر ایک ایک انچ کا فاصلہ یوں طے کر رہے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرتی ہوئی محسوس ہی نہ ہوتی تھی۔ تم اس عورت کو زد میں رکھو ماں، سراج نے رابعہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ذرا بھی حرکت کرے تو اس کی کھوپڑی اڑا دینا۔ لیکن بیٹا یہ بیچاری تو اسکول ٹیچر ہے، سراج کی ماں نے دبے دبے لہجے میں احتجاج کیا۔ اسکول ٹیچر؟ سراج کہا مار کے ہنسا۔ میری بھولی اور بے وقوف ماں، یہ مکار عورت وکیل ہے، اس کا نام رابعہ کاری ہے۔ یقین نہیں آتا تو پوچھ لو اس سے، اور یہ اس کا گھر والا نہیں، اس کا یار ہے، ایک بدنام مجرم۔ سراج کی ماں نے رابعہ کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ دو نالی بندوق کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ مسٹر اول خان، پہلے تم ادھر آؤ۔ سراج نے مجھے اشارہ کیا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھیننا بہت آسان کام ہے، مگر میری یہ بہادری رابعہ کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوتی۔ وہ عورت کسی تذبذب کے بغیر گولی چلا دیتی۔ میں نے خود کو صبر کی تلقین کی اور تعمیل حکم کے لیے آگے بڑھا۔ سراج کے ہاتھ بڑی تیزی سے حرکت میں آئے۔ اس نے کسی وحشی درندے کی طرح میری نکلی داڑھی نوچ لی اور میرے گھنگریالے مہندی رنگ کے بالوں کی وگ کے ٹکڑے کر دیے۔ میں اپنی اصل صورت میں پٹے ہوئے مہرے کی طرح کھڑا تھا۔ سراج زور زور سے کہے لگانے لگا۔ دیکھا تم نے ماں، تم اسے شریف اور مصیبت کا مارا کہتی تھی، اب اس کی صورت پہچانو۔ سراج بولا، ابھی میں دوسرے کو بھی اصل روپ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ جو خیراتن کا گھر والا تھا نا، یہ سکندر بخت ہے، کبیر خان ہے اور بہت کچھ ہے۔ اس کے اتنے ہی نام ہے جتنے اس کے جرائم۔ یہ نہ جانے کتنے قتل کر چکا ہے، گاڑیاں چھیننا اس کا شوق ہے، یہ سب مجرم ہیں۔ وہ میرے جرائم کی تفصیل اپنی ماں کو بتا رہا تھا اور میری نظر نازو پر تھی۔ میں اس کے اشارے کے انتظار میں تھا۔ نازو سراج کے بالکل پیچھے اس سے 1 فٹ دور رہ گئی تھی۔ جب اس نے اپنا بایاں ہاتھ تھوڑا سا اٹھا کے مجھے سگنل دیا، میں اڑتا ہوا گیا اور سراج کی ماں پر جا گرا۔
اس کی رائفل سے ہونے والے فائر کی آواز کمرے میں گونجی، پھر وہ خود چلائی۔ میں نے رائفل کو اس کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر گرتے دیکھا۔ جب میں سراج کی ماں کو اٹھا رہا تھا تو میں نے سراج کے بلبلانے کی آواز سنی۔ نازو نے اسے کرسی سمیت پیچھے الٹ دیا تھا۔ نازو کی نازک ہتھیلی کے ایک وار سے ڈی ایس پی صاحب کا مضبوط مردانہ بازو یوں ٹوٹ گیا جیسے کچی لکڑی والی شاخ۔ ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز خود میں نے سنی۔ نازو نے ریوالور محسن کی طرف اچھال دیا اور جب میں نے سراج کی ماں کو اس کے پیروں پر کھڑا کیا تو میں نے سراج کو انتہائی طیش کے عالم میں ٹوٹے ہوئے بازو کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نازو کو لات مارنے کی کوشش کرتے دیکھا۔ نازو نے بڑی پھرتی سے اس کا پنجہ تھام لیا اور اسے اپنے ہی زور میں گھما کے پھینک دیا۔ سراج صوفے پر گرا اور نیچے لڑکا۔ اس کا بازو کلائی سے ذرا اوپر ٹوٹا تھا اور بڑے مضحکہ ہے اس طریقے پر جھول رہا تھا۔ سراج کو حیران ہونے کا موقع تک نہ ملا تھا۔ اس کو اصل خطرہ مجھ سے تھا یا ہم تینوں مردوں سے تھا۔ اس نے رابعہ کا بھی بندوبست کر لیا تھا مگر اس نے نازو کو بالکل اہمیت نہیں دی تھی، جو ایک کمزور نظر آنے والی معصوم صورت، دبلی پتلی اور دھان پان سی لڑکی تھی۔ میں نے رابعہ کو بھی اپنے قریب کر لیا اور تماشا دیکھنے لگا۔ سراج اپنی مردانگی اور پولیس افسری کا بھرم رکھنے کے لیے آخری بار اٹھا اور آہستہ آہستہ نازو کی طرف بڑھا۔ پھر اس نے انتہائی پھرتی کے ساتھ نازو کو ٹکر مارنی چاہی۔ نازو صرف تماشا دکھانے کے لیے غوطہ مار کے فرش پر لیٹ گئی۔ اس کے دونوں پیر لیور کی طرح اوپر اٹھے اور سراج اس کے ساتھ ہی اٹھا۔ نازو نے تھوڑا سا جھٹکا دیا اور سراج ہوا میں کاغذی جہاز کی طرح تیرتا گیا۔ اس کے دیوار سے ٹکرا کے گرنے کی آواز پر اس کی ماں چلائی۔ سراج بے حس و حرکت پڑا رہا۔ چھوڑ دو، خدا کے لیے میرے بیٹے کو چھوڑ دو بیٹی، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے سامنے۔ اس نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، اگر کوئی نیکی کی تھی تو اس کا واسطہ۔ ماں جی، آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، ہم احسان فراموش نہیں ہیں، اگر ہم آپ کے مہمان نہ ہوتے تو آج ڈی ایس پی صاحب کو ضرور ساتھ لے جاتے۔ اس کا ہاتھ ٹوٹا ہے، 10-15 دن یا مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ ہمارے آنے اور جانے کے متعلق کسی سے کچھ نہ کہیں۔ سراج کہہ سکتا ہے کہ وہ گر گیا تھا جس سے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی میں نے اسے چھوڑا وہ چیخ مار کر سراج کی طرف لپکی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر رونے لگی۔ محسن نے آگے بڑھ کر ریوالور اٹھا لیا۔ اس ماں کا سارا غرور حق میں مل گیا تھا جو ہر بات پر اپنے بیٹے کا حوالہ دیتی تھی کہ وہ زمین اور آسمان ایک کر سکتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک کم عمر اور کمزور لڑکی کے سامنے وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ اس کی ممتا کے جذبات بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر وہ دکھ بن گئے تھے جو آنسو بن کے آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ تم سب کینے اور بے غیرت ہو، ٹھیک کہتا تھا میرا بیٹا کہ تم سب مجرم ہو۔ وہ میری غلطی نہیں، میرا گناہ تھا کہ میں نے تم کو مہمانوں کی سی عزت دی۔ یہ تو خود آپ کو وقت بتائے گا باجی کہ مجرم کون تھا۔ میں نے کہا، ہم بے اختیار لوگ تھے اس لیے مجرم بنا دیے گئے اور دنیا نے اس کی بات کو سچ مانا جو با اختیار تھا۔ میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، ہم میں سے کسی کی ماں نہیں ہے۔ آپ نے ہمیں اس گھر میں ماں کی شفقت دی۔ ایک وقت کی روٹی اور سر چھپانے کی جگہ تو فقیروں کو خیرات میں بھی مل جاتی ہے، لیکن آپ نے جس عزت اور شفقت کے ساتھ ہمیں گھر میں مہمان رکھا، اس جذبے کی کوئی قیمت نہیں اور آپ کا یہ احسان ہمیشہ ہمیں یاد رہے گا۔ بہت جلد بدلہ دیا تم نے اس احسان کا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے اپنے گھر میں چور، ڈاکو اور قاتل گھس کر بیٹھ گئے ہیں، ورنہ میں تمہیں گولی مار دیتی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے دھوکہ دیا۔ وہ اسی طرح روتی رہی۔ ہم مجبور تھے ماں جی، محسن بولا۔ ہم سچ بولتے تو سر چھپانے کے اس ٹھکانے سے بھی محروم ہو جاتے۔ ہم تو شاید سردی، بھوک اور تکان سب برداشت کر جاتے، مگر یہ لڑکی ضرور مر جاتی۔ آپ نے اس کی حالت دیکھی تھی، اچھا تھا مر جاتی، جی کے بھی کیا کرے گی یہ؟ اس کی عمر میں گھر سے نکل کے یہ تم جیسے بدماشوں کے ساتھ اس قسم کے دھندوں میں پڑ گئی ہے۔ وہ بیٹے کا ٹوٹا ہوا ہاتھ اٹھا کے بولی، دیکھ حرافہ کیا حال کیا ہے تو نے میرے بیٹے کا، کتنی بھولی لگتی ہے صورت سے ناگن۔ اگر آپ کے بیٹے نے بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کیا ہوتا جو آپ کا تھا تو ہم اسے بھی سلام کر کے رخصت ہوتے، مگر اس نے تو ہمیں جیل پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے کہا، یہی کام ہے اس کا، تم کو جیل نہ پہنچاتا تو کیا مہمان بنا کے رکھتا؟ عورت چلائی، لیکن ہم اس طرح گرفتار نہیں ہو سکتے۔
میں نے کہا جب تک ہم باہر تھے تمہارا بیٹا اور اس جیسے بہت سے ہمیں نہ پکڑ سکے، جب ہم اپنے پیروں سے چل کر خود اس کے گھر میں آ گئے تو ہمیں گرفتار کرنے میں کون سی بہادری ہے؟ ایسی ہی بہادری کا مظاہرہ ہم کرتے ماں جی تو کیا یہ گھر آپ کے بیٹے کے آنے تک محفوظ رہتا؟ محسن بولا، یہ لڑکی جس نے صاحب بہادر کو 2 منٹ میں چت کر دیا، کیا آپ سے بندوق نہیں چھین سکتی تھی؟ جو کچھ آپ نے دیا وہ ہم نے شکریہ کے ساتھ احسان سمجھ کے قبول کیا۔ ہم آپ کو اور آپ کی خادمہ کو بند کر کے جو چاہتے خود لے لیتے، اور آپ کا بیٹا گھر لوٹتا تو اسی طرح پکڑا جاتا جسے چوہے دان میں آ کر چوہا پکڑا جاتا ہے۔ ہم تالا توڑ کے گھر میں نہیں گھسے تھے، حالانکہ ہمارا خیال تھا کہ گھر خالی ہے، مگر ہم نے گیراج کو کافی سمجھا تھا۔ میں نے کہا۔ سراج کراہنے لگا، میں تم کو چھوڑوں گا نہیں، اس گھر کے باہر تمہاری اور ہماری کھلی جنگ ہے ڈی ایس پی صاحب۔ میں نے کہا، جنگ میں نہ تم نے کبھی رعایت کی اور نہ ہم کریں گے، ہم بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اگر کبھی تمہاری جان بخشی ہوئی تو اس ماں کی دعاؤں کے طفیل ہوگی جس کا تم ایک ہی سہارا ہو، اور جو تم پر اسی طرح ناز کرتی ہے جیسے ہر ماں کرتی ہے۔ ہم اس رات کی میزبانی اور اس سلوک کے بدلے جو تمہاری ماں نے ہمارے ساتھ کیا، صرف ایک بار تم کو ضرور چھوڑ دیں گے، خواہ اس وقت تمہاری جان لینے کے لیے انگلی کو تھوڑا سا ہلانا ہی کافی ہو۔ صرف ایک بار سراج، دوسری بار کا کوئی وعدہ نہیں، تم کو ایک موقع بھی نہیں ملے گا۔ سراج نے اشتعال میں گالیاں دیتے ہوئے اپنی ماں کی موجودگی کا لحاظ بھی نہیں رکھا۔ ایک موقع تو اس وقت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، میں نے کہا، لیکن ہم اس موقع کو شمار نہیں کرتے کیونکہ اس گھر میں خود کو اب ہم مہمان سمجھتے ہیں۔ نیت بدلی ہے میزبانوں کی، ہم نے تو وہ روایت بھی سنی ہے کہ بیٹے نے تھانے میں مہمان ہونے والے باپ کے قاتل سے بھی انتقام نہیں لیا تھا۔ پھر میں نے محسن سے ریوالور لے لیا۔ تم سامان گاڑی میں رکھو، استاد تم گیراج میں سے باقی سامان لے آؤ۔ کون سی گاڑی میں؟ محسن نے کہا، جو بھی گھر میں ہو۔ میں نے کہا، ہم سامان سر پر اٹھا کے خواتین کے ساتھ پیدل تو نہیں جا سکتے نا؟ ڈی ایس پی صاحب ہمیں اپنی جیپ کی چابیاں دینے سے انکار نہیں کریں گے۔ میں تم کو چابیاں دوں گا، سراج نے چیخ کر کہا۔ بے خبری میں اس کا ٹوٹا ہوا ہاتھ ہل گیا تھا۔ اچھا ہم خود لے لیں گے، میں نے ہنس کر کہا۔ رابعہ، ڈی ایس پی صاحب کو فرسٹ ایڈ دو۔ محسن کے ساتھ ٹیڈی بھی نکل گیا، وہ باقی سامان کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ رابعہ آگے بڑھ کے گھٹنوں کے بل سراج کے پاس بیٹھ گئی۔ میں اس ہاتھ کو صحیح طرح سے باندھ دیتی ہوں تاکہ تکلیف نہ ہو، وہ بولی، اور ہلنے جلنے سے زیادہ خرابی نہ ہو، بعد میں تو آپ پلاسٹر کرا ہی لیں گے۔ عورت نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے بہنے والے آنسوؤں کو دوپٹے کے کونے میں جذب کرتی رہی۔ سراج شدید غصے اور احساس ذلت و شکست کا شکار زخمی سانپ کی طرح پھنکارتا رہا اور اپنی آنکھوں سے زہر برساتا رہا۔ مجھے 2 سیدھی لکڑیاں چاہیے، پتلی اور چھوٹی، تقریباً 6 انچ کی، رابعہ نے مجھ سے کہا۔ صرف سراج کو متاثر کرنے کے لیے میں نے ہاتھ کے وار سے اسی کرسی کے ٹکڑے کیے جس پر سراج بیٹھا تھا۔ میرے ہاتھوں نے یہ کام اسی مہارت اور صفائی سے کیا جیسے کسائی کے ہاتھ ہڈی پسلی کو بھاری چھری کے وار سے کاٹتے ہیں۔ 2 منٹ سے بھی کم وقت میں نے رابعہ کو اس کی ضرورت کے مطابق 2 لکڑیاں فراہم کر دیں۔ اس نے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو سیدھا کیا اور ہڈی کو اندازے سے بٹھایا، پھر اوپر نیچے دونوں لکڑی کو متوازی رکھا۔ اب اسے پٹی کی ضرورت تھی۔ سوچے سمجھے بغیر اس نے اپنا دوپٹہ الگ کیا اور سراج کی کلائی کے گرد مضبوطی سے لپیٹنے لگی۔ سراج بہت تکلیف میں تھا، پھر بھی وہ رابعہ کی یہ نیکی برداشت نہ کر سکا۔ اسے اپنا دوپٹہ دے دو ماں، وہ کراہتے ہوئے بولا۔ ماں نے اس کی بات کا مطلب کچھ غلط لیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ رابعہ کے سر پہ ڈال دیا۔ رابعہ اپنے دوپٹے کو لپیٹنے میں مصروف رہی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، اپنا دوپٹہ میرے ہاتھ پر باندھنے کے لیے دینا تھا۔ سراج بولا، ایک ہی بات ہے، ماں کے سر کا دوپٹہ میرے سر پر میری عزت کا اتنا ہی رکھوالا ہے جتنا یہ دوپٹہ تھا۔ رابعہ نے پٹی لپیٹنے کا کام ختم کرتے ہوئے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ چابیاں تو گاڑی میں ہی لگی ہوئی مل گئیں، محسن نے اندر آ کے کہا اور سٹین گن میری طرف اچھال دی۔ میں نے اسے تربیت یافتہ پیشہ ور کمانڈوز کی طرح ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ محسن اندر گیا اور تھوڑی دیر میں دونوں سوٹ کیس لیے گزرا۔
یہ دیکھا آپ نے سراج صاحب؟ میں نے کہا ہم کتنے طاقتور تھے، خالی ہاتھوں ایک لڑکی نے تمہارا پٹارا کر دیا، خالی ہاتھ ہم مل کر تمہاری ایک پلٹون کا پٹارا کر دیتے، پھر اس ہتھیار کے سامنے بھلا کون ٹھہر سکتا ہے؟ لیکن دیکھ لو، ہم نے حالی سمجھنے کے باوجود تمہارے گھر کا تالا نہیں توڑا تھا اور تمہاری ماں کے ساتھ اتنی ہی تعظیم کا سلوک کیا تھا جتنا ہر ماں کا حق ہوتا ہے۔ ہم اس گھر سے ایک سوئی بھی اٹھا کے نہیں لے جا رہے ہیں تو بارے احسان یا تھوڑی سی شرمندگی کا احساس کہ آپ کی وجہ سے تھوڑی سی زیادتی کے مرتکب ہوئے۔ تم دونوں چل کے گاڑی میں بیٹھو۔ میں نے رابعہ اور نازو کو اشارہ کیا۔ ہم سے جو کچھ ہوا، رابعہ نے چلتے چلتے رک کر کہا، اس کے لیے ہمیں معاف کر دینا ماں جی، اور مجھے بھی۔ ایک نہ ایک دن آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہم ویسے نہیں تھے جیسا آپ نے سمجھا تھا۔ نازو بولی، خدا تمہیں سیدھی راہ دکھائے۔ بڑی بی نے آنکھیں پونچھ کر کہا۔ سراج دیوار کا سہارا لیے سیدھا بیٹھا رہا۔ تمہاری ماں کو تم پر بہت فخر ہے سراج، میں نے انگریزی میں کہا۔ ہم اپنی صفائی پیش کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن اس طرح تمہارے سارے جرائم کا پردہ بھی چاک ہو جاتا۔ اگر تمہاری ماں یقین کر لیتی تو اس کے غرور کی شکست کتنی افسوسناک ہوتی۔ چنانچہ ہم اسے کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن تم نے اپنی روش نہ بدلی تو یہ غرور کب تک سلامت رہے گا؟ حقیقت ساتھ پردوں میں اپنے وجود کو تسلیم کرا لیتی ہے، اور سچ سامنے آتا ہے تو جھوٹ پر اعتقاد رکھنے والوں کے لیے یہ صدمہ زیادہ شدید ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے گھپ اندھیرے کمرے سے دوپہر کی دھوپ میں قدم رکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ میں ایسا کام نہیں کر رہا ہوں کوئی۔ تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو آخر؟ وہ عیاری سے بولا۔ اس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ ہمیں اس کے اور دلاور کے گٹھ جوڑ اور ان کے کاروبار کی اصل نوعیت کے بارے میں کیا معلوم ہے۔ تم اور دلاور آج منشیات کا زہر بیچ کر تباہ ہو جانے والوں کی زندگی کا معاوضہ وصول کر رہے ہو اور اپنی تجوریوں میں اپنے لیے جہنم کی آگ بھر رہے ہو۔ میں نے کہا، تم انسانیت کی اگلی نسل کو تباہ کر رہے ہو، مجھے صرف اس بات کی سزا دے رہے ہو کہ میں نے تمہاری شیطانی کاروبار میں تمہارا ساتھ نہیں دیا، دولت کے لیے اپنے ضمیر کو نہیں بیچا۔ تم کو مجھ سے یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں میں تمہاری سونے کی کان کو تباہ نہ کر دوں۔ تم نے مجھے تباہ کر دیا، لیکن یہ بات خود بھی یاد رکھنا اور اپنے آقاؤں کو بھی سمجھا دینا کہ جب تک وہ میرا وجود نہیں مٹا دیں گے، میں ان کے منشیات کے کاروبار کے لیے مستقل خطرہ بنا رہوں گا۔ آج وہ بھی اکیلے نہیں اور میں بھی اکیلا نہیں، لیکن تم لوگ دیکھو گے کہ کل وہ اکیلے ہوں گے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے یا اپنی قبر میں۔ میری تقریر کا خاطر ہوا اثر ہوا۔ میں اسے یہ تاثر دینے میں کامیاب رہا کہ میں کتنا گمراہ ہوں اور حقائق سے کتنا بے خبر ہوں۔ اسے یقین آ گیا کہ میں سراب کے تعاقب میں ہوں۔ وہ ناجائز اسلحہ بنانے، اسمگل کرنے، بلیک میں فروخت کرنے اور ملک دشمن عناصر تک پہنچانے کا جو مذموم دھندا کر رہے ہیں وہ میری نظر سے پوشیدہ ہے، اور میں نے خود ساختہ مفروضات کی بنیاد پر یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ چودھری دلاور اینڈ کمپنی کا بزنس منشیات کی ترسیل و تقسیم ہے۔ وہ یقیناً میرے اس احمقانہ یقین پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا ہوگا، لیکن صورت سے اس نے مجھے بھی بے وقوف بنانے کی اداکاری جاری رکھی تھی۔ یہ کاروبار پہلے بھی چلتا رہا ہے، تمہارے باپ نے مخالفت کر کے ہمارا کیا بگاڑ لیا؟ وہ حقارت سے بولا۔ اور خود تم نے کون سا تیر مار لیا؟ ماری ہے تو اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، خود کو ہی نہیں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی تباہ کیا ہے۔ تم دلدل میں اتر چکے ہو اور تمہارا واپس لوٹنا ناممکن ہے۔ ہم بدستور کنارے پر ہیں۔ تم آنے والے سیلاب سے بے خبر ہو۔ میں نے کہا، کنارے پر ہونے کو تم تحفظ اور سلامتی کی ضمانت سمجھتے ہو، مگر اسی یقین کے ساتھ تم سب ڈوبنے والے ہو۔ اگر تم صرف ایک پولیس افسر رہتے تو تمہاری جان و مال اور عزت سب بچ جاتے، لیکن اب کوئی تم کو بچانے والا نہیں ہے۔ میری طرف سے تم جہنم میں جا سکتے ہو۔ وہ بولا، جانے کے لیے اب ہمیں تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں رہی، لیکن تمہاری ماں سے ایک اجازت ضرور لینی ہے۔ میں نے کہا، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کوئی خطرہ مول لے سکیں اور یہاں سے نکل کے کسی محفوظ مقام تک پہنچنے سے قبل ہی پکڑ لیے جائیں۔ ہمیں کوئی ایسا بندوبست ضرور کرنا پڑے گا کہ ہمارے جانے کے بعد تم کچھ نہ کر سکو۔ پھر میں اس کی ماں کی طرف مڑا۔
इंतखाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। एक सूरत ये हो सकती है कि मैं आपके बेटे को साथ ले जाऊं और फिर हम इसको किसी भी जगह छोड़ दे जहाँ से ये वापस आ जाए। नहीं, इसे मत ले जाओ, ये जख्मी है, सिराज की माँ चिल्लाई। इसकी जगह मुझे ले जाओ, आपको तकलीफ होगी और सिराज की तरफ से हमारा इत्मीनान फिर भी नहीं होगा। मैंने कहा, दूसरी सूरत यह है कि हम आपको और सिराज को एक साथ ले जाएं। तीसरी सूरत यह है कि मैं आप दोनों को एक साथ या अलग अलग कमरों में बांध कर डाल जाऊं। कुछ देर में कोई ना कोई आपको आज़ाद करवाने वाला आ जाएगा। आपकी बात पर मैं यकीनन एतबार कर लूंगा, लेकिन आपके बेटे की बात पर नहीं। मैंने कहा, फिर भी इतना तो करना ही पड़ेगा कि आपको किसी कमरे में मुकफ्फिल कर दूं। हाँ, आप सिर्फ अपने कौल की पाबंद रहेंगी। सिराज को मैं दूसरे कमरे में रखूंगा। अब आप मुझे बता दें कि किस कमरे में जाना पसंद करेंगी। मेरा मतलब है कि इस बाथरूम में। अगर आप ये चाहती हैं कि आपको बांधा ना जाए, सिराज के लिए कोई रायत नहीं, मगर बाथरूम में, और इस हालत में तुम सिराज को बांध कर डालोगे? मजबूरी है माँ जी, बाकी सब कमरों में खिड़कियाँ होंगी, उन्हें मुकफ्फिल नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, सिराज का सिर्फ हाथ टूटा है, वो माजूर नहीं हुआ है। इसका हमारे पीछे दौड़ना या हमारे ताकुब में आना खुद इसी के लिए खतरनाक होगा। हो सकता है वो कोई दूसरा रिवॉल्वर इस्तेमाल करे, जवाब में हमें भी गोली चलानी पड़ेगी। ये बहुत खतरनाक चीज है। मैंने स्टेन गन लहराई। नहीं नहीं, सिराज की माँ चिल्लाई, मैं इसको कुछ नहीं करने दूंगी, तुम जाओ। मैं वादा करती हूँ कि इसे कमरे से भी नहीं निकलने दूंगी। कोई तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। आपका बेटा एक पुलिस अफसर भी है माँ जी, इसने आपकी बात ना मानी तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगी। मैंने कहा, अब आप देर ना करें, आप इसी कमरे से मुल्हिक बाथरूम में चली जाएं। उठें आप भी सिराज साहब। सिराज मुझे गालियां बकता और धमकियां देता उठा। अच्छा, इसको बांध कर मत डालो, ऐसे ही दरवाजा बाहर से बंद कर जाओ। सिराज की माँ ने इल्तिजा की। बहुत बेहतर, मैंने कहा। आप दोनों बाथरूम में बिल्कुल खामोश रहेंगे। मैंने कहा, अगर गाड़ी के रवाना होने से पहले मैंने शोर मचाने की आवाज भी सुनी तो मैं वापस आके इसकी टांग भी तोड़ जाऊंगा। गुसलखाने के दरवाजे की चाबी कहाँ है? तमाम दरवाजों की चाबियां एक गुच्छे में थीं। मैंने सिराज की माँ को बेटे का हाथ पकड़कर खींचते और इसे समझाते सुनाते देखा। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। सिराज तैश में पागल हो रहा था और ऐसी जिल्लत में शिकस्त के साथ अपनी बेबसी का एहसास इसके लिए सुहाने रूह बना हुआ था। इसने यूं जाहिर किया जैसे वो माँ की वजह से मजबूर हो गया है। ये खुद अपनी नज़र में और दूसरों की नज़र में इज्जत नफ्स को मजीद मजरूह होने से बचाने की फजूल कोशिश थी। मैंने दरवाजे को कफल लगा के तमाम चाबियां एक मेज की दराज में डाल दी ताकि हादमा भी शोर पर मतवज्जो होकर आए तो फौरन दरवाजा ना खोल सके। चाबियां तलाश करने या दरवाजा तोड़ने में जितना वक्त लगता वो हमारे लिए काफी था। बाहर आके मैंने टेलीफोन की लाइन को देखा। जहां ये लाइन दीवार पर से गुजर रही थी वहां मैंने स्टेन गन को दस्ते से कई बार चोट मारी और फिर तार को मोड़कर अलग कर दिया। मोहसिन जीप में सामान रखने के बाद टेडी के साथ खड़ा हुआ था। राबिया और नाजो पिछली सीट पर थी और सामान बीच में रखा हुआ था। मैंने स्टेन गन को एक सीट के नीचे छुपा दिया। सिराज का रिवॉल्वर मैंने मोहसिन को दे दिया। चलो धक्का लगाओ, मैंने कहा। क्या मतलब? गाड़ी तो ठीक है, मोहसिन ने कहा। मतलब बाहर जाके समझाऊंगा, मैंने कहा। देर मत करो, शाबाश, मैंने राबिया से स्टीयरिंग संभालने को कहा। हम तीनों के जोर लगाने से जीप आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। सड़क तक आने में हमारे 2 मिनट सर्फ हुए। आगे मामूली सा निशेब था। हम सब की मुत्तहिदा कोशिश से जीप की रफ्तार इतनी बढ़ गई कि हमें साथ दौड़ना पड़ा। जरा सी देर में हम सिराज के घर को काफी पीछे छोड़ आए। मोहसिन और टेडी का सांस फूलने लगा। यार ये क्या मुसीबत है, लोग देख रहे हैं, मोहसिन ने चिल्ला कर कहा। क्या देख रहे हैं? मैंने डांट कर कहा। और क्यों देख रहे हैं? बदतमीज लोग, पर्दादार खवातीन बैठी हैं। पर्देदार खवातीन क्या मजे से बैठी दांत निकाल रही हैं? मोहसिन ने कहा। जैसे गधा गाड़ी है 3 गधों वाली। यार सिकंदर बादशाह, जिस मुसीबत को हम इतनी देर में यहाँ तक खुद खींच कर लाए हैं, टेडी हाँफते हुए बोला। उसे चला कर लाते तो अब तक मीलों दूर निकल गए होते। अच्छा, मैंने हैरानी से कहा। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? चलो बैठो। मोहसिन ने फौरन ड्राइविंग संभाल ली। चाबी घुमाते ही इंजन गुर्राया।
अब किधर चलें? जहाँ सींग समाए या जहाँ तकदीर ले जाए? सींग तो हमारे सर से गायब हो चुके हैं, मोहसिन बोला, और जिस पर हम बैठे हैं उसे जीप कहते हैं, तकदीर नहीं। ये जीप भी उधर ही जाएगी जिधर इसे हमारी तकदीर ले जाएगी। मैंने कहा, जैसे रात को वो घोड़ा खुद तो बच गया मगर हम फंस गए, हमारी शामत आई थी, या जैसे हम निकल गए और हमारा लैंडलॉर्ड फंस गया। मोहसिन बोला, उसकी भी शामत आई थी। मैंने हजरत सिराज को माँ वालदा माजदा बाथरूम में बंद कर दिया था, मैंने कहा, और इनसे कहा था कि खबरदार जो जीप के रवाना होने तक आवाज भी निकाली वापस आके टांगे भी तोड़ दूंगा। वो अभी तक दम साधे बैठे होंगे कि जीप स्टार्ट होने की आवाज नहीं आई। अब समझ में आ गया कि मैंने इतनी दूर आके इंजन क्यों स्टार्ट किया। टेडी ने घड़े जैसा सर हिलाया। फिर तो वो ना जाने कितनी देर वैसे ही बैठे रहे, ये समझते हुए भी कि अभी हम नहीं निकले। इस जीप को हम शहर में अपने साथ लेकर नहीं फिर सकते, मोहसिन ने कहा। फिर भी इस इलाके से तो निकलना ही है जहां हमें रात को पुलिस ने तलाश किया होगा, मैंने कहा। मुमकिन है वो अभी तक नाकाबंदी किए बैठे हों, किसी पुलिस वाले की जीप कोई नहीं रोकेगा। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। मैंने कई जगह पुलिस वालों को गाड़ियां रोककर अंदर झांकते देखा। वो तांगों पर भी नजर डाल रहे थे और बसों ट्रकों को भी देख रहे थे। अगर इस वक्त हम किसी प्राइवेट कार या टैक्सी में होते तो जरूर पकड़े जाते। पुलिस की जीप अपने रंग की वजह से दूर से पहचानी जाती थी और इस पर अंग्रेजी में लिखे हुए पुलिस के हरूफ इतने नुमाया थे कि हमें किसी ने काबिले तवज्जो नहीं समझा। रास्ते में हमें मुखालिफ सिमत से आने वाली इसी किस्म की 2 जीपों से वास्ता पड़ा, मगर वो जन से गुजर गईं। किसी ने गौर भी किया होगा तो यही समझा होगा कि किसी पुलिस अफसर की फैमिली बैठी है। खतरे की हदूद से बहुत दूर आ जाने के बाद मैंने मोहसिन से जीप को रोकने के लिए कहा। मैंने और टेडी ने तमाम सामान उतार के सड़क से जरा दूर रखा। ये मियानी साहब के कब्रिस्तान का उगबी हिस्सा था। स्टेन गन को मैंने सूटकेसों के पीछे छुपा दिया। अब तो जीप को आगे ले जा, मैंने कहा, और यहाँ से 1 मील दूर छोड़कर टैक्सी में लौट आ। कहाँ जाने के लिए? मोहसिन ने कहा। मैं टेडी को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ, दरोगा वाला, मैंने कहा, और मोहसिन ने सर हिलाया। वो जीप लेकर हवा हो गया। राबिया और नाजो सामान पर बैठ गईं। तुम लोगों की जुर्रत बहुत बढ़ गई है, नाजो ने बहुत देर बाद एक बात की। किसी बात से नहीं डरते। हमारे लिए शायर ने कहा था, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गईं, मैंने हंसकर कहा। अब तो एहसास भी नहीं होता कि हम कैसे संगीन खतरात से 2-4 थे, किसी ना किसी सूरत निकल ही आते हैं। भीगने का डर इस वक्त तक रहता है जब तक आदमी दूर खड़ा डरता रहे। जब एक बार पानी में गोता मार लिया तो डर खत्म। क्या तुम बहुत खौफजदा हो? हाँ तो थी, सिराज की कोठी में, वो बोली। वो भी पुलिस अफसर है ना, लेकिन वो तुमको पहचानता तो नहीं था कि तुम इकराम शेख की बहन हो। अगर पुलिस के फोन पर तुम्हारे बारे में कुछ बताता तो मेरे बारे में भी बताता, नाजो बोली। फिर इसे मालूम हो जाता। कैसे मालूम होता? मैंने कहा। क्या हो गया है तुम्हारी अक्ल को? राबिया ने कहा। अरे भाई, अब तक इकराम शेख अपनी बहन के अगवा किए जाने की रिपोर्ट लिखवा चुका होगा और ये रिपोर्ट हर थाने को मिल गई होगी। अगवा कुनंदा तुम्हारे सिवा कोई नहीं होगा। FIR में हम सबका नाम भी हो सकता है। मुझे अफसोस हुआ कि इतनी मोटी बात मेरी अकल में नहीं आई। इकराम शेख क्या कहेगा, ये कि हम नाजो को घर से उठा लाए? नहीं, वो कहेगा कि मैं बहन को रहनुमा बना के मुजरिमों के ठिकाने पर छापा मारने गया था, राबिया ने कहा। लेकिन मुजरिम ज्यादा ताकतवर थे, मुकाबला करके निकल गए, मैंने कहा, और मेरी बहन नाजो को भी ले गए। ये बात वो साबित कैसे करेगा? वहाँ इसे कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिलेगा जो कहेगा कि यहाँ पुलिस आई थी और इनका मुजरिमों से मुकाबला हुआ था। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो मुअत्तिल हो जाएगा। उसने अफसराने बाला को कामयाबी का पूरा यकीन दिलाने के बाद इस किस्म की कार्रवाई का इख्तियार हासिल किया होगा, लेकिन नतीजा क्या निकला? ड्राइवर मारा गया, जो गिरफ्तार करने गए थे खुद गिरफ्तार बला हो गए। सारे ऑपरेशन की नाकामी का जिम्मेदार इकराम शेख को ठहराया जाएगा, जिसके अंदाजे गलत थे, मंसूबाबंदी गलत थी और तवक्कुआत गलत थी। मालूम नहीं गालिब पर क्या बीती, राबिया ने कहा। इसे तो अब रात ही को फोन करेंगे कहीं से, मैंने कहा, जब वो ऑफिस में होगा। इकराम शेख के बयान पर वो हवालात में भी हो सकता है, राबिया ने कहा। किसी SI का बयान
زبان ایک اخبار کے ادارتی عملے کے بیان کو رد نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، غالب کے دوست بہت ہیں، داروغہ والا میں کون ہے؟ نازو نے سوچتے ہوئے کہا، کوئی بھی نہیں، بس اس جگہ سے جتنی دور ہوں اتنا ہی بہتر۔ میں نے کہا، آج کی رات تو ہم ہوٹل میں بھی گزار سکتے ہیں، دیکھیں گے کسی جگہ پناہ مل جائے تو اچھا ہے۔ کرائے کا کوئی مکان سب سے بہتر رہے گا۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں اپنے یہ شہری چہرے اور لباس بدل لو۔ لباس تو بدل جائے گا، چہرہ کون بدلے گا؟ نازو مسکرائی۔ وہ کیا مشکل ہے؟ اپنے یہ سیٹ کیے ہوئے کسی ہیئر ٹونک کے اشتہار میں نظر آنے والے بال بکھیر لو، ان میں بہت سا کڑوا تیل چپڑ کے خانہ بدوش عورتوں کی طرح گوندھ لو، مٹی پڑے گی تیل میں تو بال چکٹ نظر آئیں گے۔ ایسے شاداب چہرے دعوت نظارہ دیتے ہیں، اور تمہاری طرف کسی کی نگاہ بھی نہ اٹھے تو اچھا ہے۔ منہ پر تھوڑی بہت سیاہی مل لو، عورتیں تو خود میک اپ کی ماہر ہوتی ہیں، اپنے ذہن میں کسی جاہل دیہاتی عورت کا حلیہ رکھو اور خود کو ویسا ہی بنا لو۔ میں نے کہا، کپڑے ہم لا دیں گے، گھاگرا چولی یا لمبا کرتا اور دھوتی، ہاتھ میں حقہ۔ میں آپ دونوں سے مخاطب ہوں۔ رابعہ اور نازو ہنستے ہنستے بے حال ہو گئیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے، انہوں نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا۔ کیوں؟ میں نے ماتھے پر بل ڈال کے کہا، میں اور محسن بھی تو کارٹون بن کے پھر رہے تھے۔ وہ تو سراج نے ہمارے میک اپ خراب کر کے ہمیں پھر وہی بنا دیا جو ہم ہیں، ورنہ ہم کیا تھے؟ اور آئندہ بھی ہم ایسے ہیرو بن کے تو نہیں پھر سکتے، ہمیں بھی بھیس تو بدلنا ہی پڑے گا۔ اس بار میرا خیال کچھ اور ہے، میک اپ کے بغیر کچھ حقیقی رنگ دینے کا۔ کیا؟ رابعہ نے دلچسپی سے میری طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے ہم سر صاف کروا دیں۔ میں نے کہا، سٹیپ میدان، بے آب و گیاہ، پگڑیاں باندھ لیں اور دھوتی کے ساتھ چگے پہن لیں، ہاتھ میں وہی حقہ، پیروں میں خصہ، کانوں میں مندریاں، اور اس آن بان شان سے ہم سب کل صبح گامش شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کے معتقد بن کے کوئی منت ماننے جائیں اور ان کے مریدوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اجازت ملے تو وہاں چلہ کاٹیں تاکہ گامش شاہ کے چہلم کا پکا بندوبست ہو جائے۔ محسن اس وقت ٹیکسی لے کر نمودار ہوا۔ اس نے سب سے پہلے یہ خوشخبری دی کہ ڈرائیور کی مہربانی سے مکان بھی مل گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور مجذوب صفت آدمی تھا اور اس نے ہمیں داروغہ والا کی جانب لے جاتے ہوئے اپنے عجیب و غریب عقائد اور نظریات کی تبلیغ کی جو سارے زمانے سے نرالے تھے، مگر ہم سب نے اختلاف نہیں کیا۔ وہ بہت جلالی شخص تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ اب تک وہ 24 نافرمان جنات کو نیست و نابود کر چکا ہے۔ ہم آدم خاکی و فانی اس کے عتاب کو دعوت دینے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ شالیمار باغ کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے ہمیں مادھو لال حسین کے بارے میں متعدد ایسی روایات سے روشناس کروایا جو مبالغہ امیز اور کچھ گمراہ کن بھی لگتی تھی، مگر ہم نے ان کی تاریخی سند پر بھی اصرار نہیں کیا۔ اطمینان کی بات یہ تھی کہ اس نے ہم سے کوئی شرافت کی سند نہیں مانگی اور 2 جوان عورتوں کو بے پردہ اپنے ساتھ لے کر گھومنے پر ہدف ملامت نہیں بنایا۔ موقع پاتے ہی میں نے اس سے مکان کے بارے میں سوال کیا۔ مکان کیسا ہے؟ وہ بولا، سونیوں، اس کی 4 دیواریں ہیں، اتے پکی چھت ہے، اندر جان اور باہر آن کا رستہ ہے۔ اور کی چاہیدا جے، ذرا پرانا ہے تو تم کون سے نوے جمے ہو؟ یہ بڑی منطقی دلیل تھی۔ کیا پرانا ہے اور کیا پرانا نہیں ہے، یہ سب حالات اور دیکھنے والے کی نظر کا فیصلہ ہے۔ خریدار کے نقطۂ نظر سے 10 سال پرانا مکان پرانا ہے، بیچنے والوں کے لیے نیا بنا ہوا۔ کچھ لوگوں کے لیے گزشتہ سال کا کار ماڈل بھی پرانا ہے، کچھ کے لیے 10 سال پہلے کی کار بھی نئی ہے۔ 50 سال گزر جانے کے بعد بھی اسلام آباد نیا شہر رہے گا۔ آدمی نیا پرانا کب ہوتا ہے؟ سال بھر کا بچہ، 10 سال کا لڑکا، 20 سال کا جوان، سب پرانے ہیں۔ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ ہم کون سے آج پیدا ہوئے ہیں کہ خود کو نیا کہیں، اور مکان کی اس نے ایک جامعہ تعریف کر دی تھی کہ اس میں بنیادی طور پر کیا کچھ ہونا چاہیے۔ باقی سب جو نچلے ہیں، آسائش ہے یا عیاشی کے سامان ہیں، کیا دری اور کیا قالین، کیا پنکھا اور کیا ایئر کنڈیشنر، کیا تخت اور کیا فوم، ربر کا کنگ سائز بیڈ، جہاں تک چاہو پاؤں پھیلاتے جاؤ۔ لو جی، اس مکان میں بھی 4 جنات نے وقت ڈال دیا تھا۔ وہ بولا۔ ہم ذرا غافل ہوئے اور نامرادوں نے کر لیا قبضہ۔ کرایہ دار کو چک کے باہر سٹ دیتا۔ وہ منجی بسترا پھر اٹھا کے لایا، انہوں نے پھر الٹ دیا، سویرے وہ نس گیا۔ پھر جی ہم نے دوجا بندہ رکھا، اس کا بھی حشر نشر کر دیا، 4 کرایہ دار نسا دیے جی۔
हमने कहा कि अच्छा भाई, अब यहाँ तुम नहीं या हम नहीं, 40 दिन का अमल था, खुद हम सूली पर लटक गए, मगर रब दी शान हमने सबका खाना खराब कर दिया। कुछ और फरमाया आपने? राबिया ने कहा, हम जिस मकान में जा रहे हैं वो आसेब ज़दा है नहीं, सोने था। टैक्सी ड्राइवर के कान बहुत तेज थे। हम जहाँ डेरा डालते हैं वहाँ से भूत वूत भाग जाना पसंद करते हैं। मोहसिन बोला, वरना हाना जंगी का इम्कान रहता है, और भूत क्या, उनके आबाउजदाद भी हमसे बिगाड़ मोल नहीं लेते। मैंने कहा, जरूर आपके पास हमारे पीर साईं गामे शाह का तावीज़ होगा। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, गामे शाह? हाँ, उन्हीं की तो करामात हैं सब। मैंने फौरन कहा, बड़ी उच्ची जात है जी उनकी। टैक्सी ड्राइवर खुश हो गया। हमने बड़ी खिदमत की उनकी तो उन्होंने बड़ा करम किया और सानू दस दिता अपना खास इल्म। बस जी उस दिन दे बाद असी ते कट दिता कोंडा जिन्नात दा। गामे शादी क्या बात है, शाहे जिन्नात नू गुलाम बना लिया। किसी औरत ते जिन आ जावे, बस एक नजर और जिन दा बेड़ा गर्क। अच्छा जी गामे शाह, जिन उतारते हैं? मोहसिन बोला, और वो भी खवातीन के सर से। लो जी, और जिन क्या मर्दों के सर आते हैं? वो बोला, बस जी आपने तो हमारी मुश्किल आसान कर दी। मैंने कहा, ये मेरी घर वाली है और ये इसकी, दोनों पर जिन्नात का असर है। हम अगर जाएं गामे शाह की खिदमत में तो जिन उतर जाएंगे। उतरने वाले जिन तो नहीं हैं, मोहसिन आहिस्ता से बोला, और राबिया ने इसको कोनी मार के खामोश किया। आप जाके तो देखो, रब दी शान वड्डी। वो बोला, मगर इस तरह ना ले जाना, मेरा मतबल है औरत जात नू। चद्दर वगैरह जरूर होना चाहिए। शाह साहब का हुक्म है कि किसी जनानी दा मुंह नहीं देखना, बूथा छुपा के जाना। बुरका पहना के ले जाएंगे जी, गामे शाह को बूथा किसी का नजर नहीं आएगा। मैंने कहा। एन उसी वक्त टैक्सी रुक गई। चुनाचे टैक्सी ड्राइवर ने इस मौजू पर गुफ्तगू खत्म की और हम नीचे उतर के एक पुराने क्वार्टरों वाला दरवाजा खोलने लगे। गली में दोनों तरफ ऐसे ही पुराने मकान थे, बेशतर एक मंजिला, लेकिन कहीं कहीं 2 मंजिला घर भी नजर आ रहे थे। सबका रंग वही था जो ईंटों का रंग था, और मौसमी असरात से स्याही माइल भूरा हो गया था। गली की चौड़ाई इतनी कम थी कि टैक्सी के खड़े हो जाने से रास्ता तकरीबन बंद हो गया था, और बाकी मांदा जगह में से कोई पैदल चलने वाला ही निकल सकता था। जितनी देर में हमने अपना असबाब टैक्सी से उतार के अंदर मुंतकिल किया, एक साइकिल सवार ने वेट लिफ्टिंग का मुजाहिरा करते हुए अपनी साइकिल दोनों हाथों में सर से ऊपर बुलंद की और इसी जगह में से गुजर गया। दोबारा साइकिल पर बैठ के हवा होने से कबल उसने बाआवाज बुलंद टैक्सी वाले से जो कुछ कहा, उसका मतलब ये निकलता था कि आखिर वो अपनी ज़ईफ वालदा को यहाँ क्यों छोड़ गया है। टैक्सी ड्राइवर ने जवाब में बराबर की बात चिल्ला के कही, मगर बात उससे आगे नहीं बढ़ी। इसी वक्त मुखालिफ सिमत से दूसरी टैक्सी आ गई और इसने हॉर्न देने के अलावा गलेबाजी भी शुरू की। ओए कौन है इस गवाची गां दा मालिक? उसने बंकार के कहा। ओए हटा इनू, नहीं ते असी उत्तों लंघ जावांगे।